کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا عظیم کمانڈر ہو جس نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرایا، جس نے اپنی بہادری، حکمت عملی اور انصاف سے نہ صرف مسلمانوں کو متحد کیا بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی متاثر کیا؟ آج ہم ایسے ہی ایک شیر دل مجاہد صلاح الدین ایوبی کی لازوال داستان سنیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی اور کارناموں پر روشنی ڈالیں گے جس کا نام سنتے ہی دل میں بہادری اور انصاف کی ایک ایسی شبیہ ابھرتی ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب، جو دنیا میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانے جاتے ہیں، سن 1137 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کرد نسل سے تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم دمشق میں حاصل کی اور بچپن سے ہی ایک بہترین گھڑ سوار، تیر انداز اور تلوار باز بن گئے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی ان کا دین سے لگاؤ اور اعلیٰ اخلاقی کردار تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا سیاسی اور عسکری سفر مشہور مسلمان حکمران نور الدین زنگی کے زیر سایہ شروع کیا۔ نور الدین زنگی خود ایک متقی اور بہادر حکمران تھے، اور ان کا خواب تھا کہ وہ مسلمانوں کو متحد کر کے صلیبیوں سے بیت المقدس کو واپس چھین لے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کے اس خواب کو اپنا مقصد بنا لیا۔ وہ مصر کے وزیر بنے، پھر مصر پر قابض ہوئے اور پھر شام کو بھی اپنے زیر نگین کر لیا۔ اس طرح انہوں نے ایک بڑی مسلم سلطنت قائم کی جو مصر، شام، حجاز اور یمن پر پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کئی خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ وہ ایک بہترین فوجی جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انصاف پسند حکمران، ایک سخی انسان اور ایک متقی مسلمان بھی تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک بار جب فیصلہ کر لیتے تو اس پر ثابت قدم رہتے تھے۔ وہ بہت کم سوتے تھے اور ان کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت، جہاد کی تیاری اور رعایا کی خدمت میں گزرتا تھا۔ ان کے دربار میں انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک یہودی نے ان پر ہی مقدمہ کر دیا، اور سلطان نے قاضی کے سامنے ایک عام شہری کی طرح پیش ہو کر گواہیاں دیں۔ یہ ان کے عدل و انصاف کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف بیت المقدس کی آزادی تھا۔ کئی دہائیوں سے صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا اور مسلمانوں کو اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس مقصد کے لیے بے پناہ کوششیں کیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ بیت المقدس کی حرمت ان کی اپنی عزت ہے۔ سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف فتح کے مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی۔ یہ جنگ تاریخ اسلام کی سب سے اہم فتوحات میں سے ایک ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے صلیبی فوج کو بری طرح شکست دی اور ان کے کئی اہم بادشاہوں اور کمانڈروں کو قیدی بنا لیا۔ اس فتح نے بیت المقدس کی آزادی کی راہ ہموار کر دی۔ فتح کی جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ طویل محاصرے کے بعد 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ جس انداز سے انہوں نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد سلوک کیا، وہ ان کے اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے۔ جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کا بے رحمی سے قتل عام کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس کے برعکس تمام عیسائیوں کو امان دی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور انہیں بیت المقدس سے پرامن طریقے سے نکلنے کی اجازت دی۔ یہاں تک کہ وہ غریب عیسائی جو کرایہ ادا نہیں کر سکتے تھے، انہیں بھی اپنی جیب سے پیسے ادا کر کے رخصت کیا۔ یہ انصاف اور رحم دلی کی ایسی مثال تھی جو آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کے بعد بھی صلاح الدین ایوبی کو چین نہیں ملا۔ یورپی طاقتوں نے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا اور انگلینڈ کے رچرڈ شیر دل سمیت کئی یورپی بادشاہوں نے ان سے جنگ لڑی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان تمام چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی حکمت عملی اور بہادری سے انہیں شکست دی۔ آخرکار سن 1192 میں ان کے اور رچرڈ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور عیسائی زائرین کو زیارت کی اجازت دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کا انتقال 1193 میں دمشق میں ہوا۔ وہ اتنے سادے انسان تھے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے ذاتی خزانے میں صرف چند دینار تھے،
جو ان کی کفن دفن کے لیے بھی ناکافی تھے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں اور رعایا پر خرچ کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آج بھی ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ ان کی بہادری، انصاف پسندی، سخاوت اور دین سے لگاؤ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی قیادت وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ متحد ہو کر اور اللہ پر بھروسہ کر کے بڑے سے بڑے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔